میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک کے فضائل میں بے شمار روایات ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت نزلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، 300 مہاجرین و انصار کے ساتھ حلوان عراق سے مال غنیمت، یعنی غیر مسلموں سے لڑائی کے بعد جو مال ہاتھ آتا ہے وہ لا رہے تھے۔ ایک پہاڑ کے قریب شام ہوئی تو حضرت نزلہ رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو پہاڑ سے ایک آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا، اے نزلہ، تم نے بہت بڑے عظمت والے کی بڑائی بیان کی ہے۔ جب آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو جواب آیا کہ اے نزلہ، تم نے خالص توحید بیان کی۔ جب آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آواز آئی کہ یہ ایسے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ڈر سنانے والے ہیں، یہی ہیں جن کی خوشخبری ہمیں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی تھی۔ انہی کی امت کے آخر میں قیامت قائم ہوگی۔ صحابی رسول حضرت نزلہ رضی اللہ عنہ نے جب حی علی الصلاۃ کہا تو جواب آیا کہ نماز ایک فرض ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس کی طرف چلے اور اس کی پابندی رکھے۔ جب حی علی الفلاح کہا تو آواز آئی کہ مراد کو پہنچا جو نماز کے لیے آیا اور ہمیشگی اختیار کی، مراد کو پہنچا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی۔
جب آپ نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہا، آواز آئی کہ اے نزلہ تم نے پورا اخلاص حاصل کر لیا، تو اللہ پاک نے اس کے سبب تمہارا جسم دوزخ پر حرام کر دیا۔ حضرت نزلہ رضی اللہ عنہ نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے خوبصورت انداز میں بات کرنے والے، ہم نے تمہاری بات سنی، تم فرشتے ہو یا جن ہو یا رجال الغیب یعنی نظروں سے پوشیدہ انسان ہو؟ ہمارے سامنے ظاہر ہو کر بات کرو کہ ہم اللہ کے نبی، اللہ پاک اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سفیر یعنی ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ پہاڑ سے ایک روشن چہرے اور سفید داڑھی والے بوڑھے بزرگ یہ ظاہر ہوئے، انہوں نے سفید اون کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، آتے ہی انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو وہاں موجود حاضرین نے جواب دیا، حضرت نزلہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں زریب بن سرملہ ہوں، اور اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے اس پہاڑ میں ٹھہرایا ہے اور آسمانوں سے اپنے دوبارہ تشریف لانے تک میرے زندہ رہنے کی دعا کی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ کہ انہوں نے پھر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت نزلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ پردہ فرما گئے، یعنی ان کا انتقال شریف ہو گیا ہے۔ اس پر وہ بزرگ بہت زیادہ روئے، پھر فرمایا کہ ان کے بعد کون خلیفہ ہوئے؟ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ فرمایا ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ پھر کون خلیفہ ہوئے؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو کہا کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو میرا سلام عرض کریں، اور یہ بھی عرض کیجئے گا کہ اے عمر حکومت کو سیدھی رکھیے، لوگوں کے قریب رہیے، قیامت قریب آ گئی ہے، اور اے عمر جب یہ باتیں امت محمدیہ میں پیدا ہو جائیں تو پھر دنیا سے چلے جانے یعنی موت ہی میں عافیت ہے۔ ان میں سے چند کیا ہیں؟ پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور سے سنیے۔ فرمایا نمبر 1، جب لوگ اپنا نسب بدلنے یعنی خاندانی سلسلہ مثلا نہ ہونے کے باوجود خود کو سید، صدیقی، علوی وغیرہ کہنے لگے۔ نمبر 2، چھوٹوں پر بڑے شفقت نہ کریں۔ نمبر 3، نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے منع نہ کریں۔ نمبر 4، مال و دنیا کمانے کی خاطر دینی علم حاصل کریں۔ نمبر 5، بارشیں بکثرت ہو۔ نمبر 6، اولاد وبال جان بن جائے۔ نمبر 7، مسجدوں کو خوبصورت بنانے لگے مگر وہ نمازیوں سے خالی ہوں۔ نمبر 8، رشوت عام ہو جائے۔ نمبر 9، مضبوط عمارتیں بننے لگیں۔ نمبر 10، خواہشات کی پیروی کرنے لگیں۔ نمبر 11، دنیا کے بدلے دین بیچنے لگیں۔ نمبر 12، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنا عام ہونے لگے۔ نمبر 13، سود پھیل جائے۔ اور نمبر 14، مالدار ہونا ہی عزت کا سبب بن جائے۔ جب یہ ساری باتیں عام ہونے لگیں تو پھر بھاگ کر کسی پہاڑ کے غار میں چھپ جانا اور وہیں پر خدا کی یاد میں مصروف ہو جانے ہی میں عافیت یعنی سلامتی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ حضرت نزلہ رضی اللہ عنہ نے
یہ واقعہ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو تفصیل سے لکھ کر بھیجا، اور انہوں نے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا۔ جواب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ مہاجرین و انصار صحابہ کو لے کر اس پہاڑ پر تشریف لے جائیں، اور اگر وہ بزرگ دوبارہ ملیں تو ان سے میرا سلام کہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 4000 مہاجرین و انصار صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اس پہاڑ پر پہنچے۔ 40 دن تک مسلسل اذان دیتے رہے مگر کوئی آواز یا جواب نہ آیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اللہ پاک نے ہم گناہگاروں پر بڑا فضل و احسان فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے پیارے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور الحمدللہ الکریم ہمارے پیارے پیارے آقا مکہ مدنی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے رسولوں اور نبیوں سے افضل ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی امت پچھلی تمام امتوں سے افضل ہے۔ سارے رسولوں سے تم برتر، تم سارے نبیوں کے سرور، سب سے بہتر امت والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا عاشقان رسول، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کا سب سے آخری نبی ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور جو اس کا انکار کرے یا اس میں ذرہ برابر بھی شک کرے وہ اسلام سے خارج، کافر و مرتد ہے۔ اللہ پاک پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان شریف میں آیت کے اس حصے وخاتم النبیین کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبوت آپ پر ختم ہو گئی۔ آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں مگر نزول کے بعد شریعت محمدیہ پر عامل یعنی عمل کرنے والے ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے قبلے یعنی کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھیں گے۔ یہ یاد رہے میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی یعنی یقینی ہے، اور یہ قطعیت یعنی یقینی ہونا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی صریح یعنی صاف آیات میں موجود ہے، اور احادیث تواتر یعنی ایسی حدیث جس کی روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنی کثرت سے ہوں کہ ان کا جھوٹ یعنی خلاف واقع بات پر اتفاق کرنا یہ عادتاً محال یعنی ناممکن ہے۔ احادیث تواتر سے ثابت ہے، یعنی اس حد تک پہنچ چکی ہے۔
اور ان سب سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے وہ ختم نبوت کا منکر، کافر اور اسلام سے خارج ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاتم یعنی ختم سے مشتق یعنی نکلا ہوا ہے، اور ختم کے معنی مہر یعنی سیل، آخری کے ہیں. بلکہ مہر کو بھی خاتم اسی واسطے سے کہتے ہیں کہ مضمون کے آخر میں لگائی جاتی ہے، یا یہ کہ جب کسی تھیلے پر مہر یعنی سیل لگ گئی تو اب کوئی چیز باہر کی اندر اور اندر کی باہر نہیں جا سکتی. یہی ہوتا ہے، کسی تھیلے پر جب سیل لگ جائے تو کوئی اندر کی چیز باہر نہیں جاتی، باہر کی چیز اندر نہیں جاتی. اسی طرح یہ آخری مہر لگ چکی، باغ نبوت کا آخری پھول کھل چکا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم النبیین کے معنی بیان فرمائے کہ لا نبی بعدی. اقرار شنا نے بیان میں بڑی خوبصورت بات کی، بچوں کو بھی یاد کرائے. کیا یاد کرانا ہے؟ لا نبی بعدی یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا. واللہ ایمان ہے میرا ہے آخری نبی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری ایک بڑی عجیب پرابلم ہے، بہت پرابلم ہے. ہم اسٹڈی نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے، کتابیں نہیں پڑھتے، ورنہ علماء نے اس پر جو روایات بیان کی ہیں، اس کے بارے میں جو تفصیلیں بیان کی ہیں، یقین مانے اگر یہ پڑھتے ہیں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے. یعنی میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہوں گا، اگر آپ اپنی زندگی کے اس جو موجودہ ہماری جو زندگی ہے، اس پوری زندگی کا جو یہ ابھی ہمارا جو دور چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں مصروف مصروف مصروف. تو بھائی جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کے پاس کوئی 30 گھنٹے کا دن نہیں تھا. جب سے دنیا بنی 24 گھنٹے کا ہی دن ہے، ہفتے میں 7 ہی دن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسی طرح ہی زندگی سب کی گزری ہے، اسی طرح ہی انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اسی طرح ہی انہوں نے عبادتیں کی ہیں، اسی طرح ہی انہوں نے روزے رکھے، انہی میں ہی انہوں نے تلاوتیں کی، پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. آج ہم زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا ہمارے لیے مشکل لگ رہا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتے، پڑھنے والے ماشاءاللہ آج بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں 3 دن میں اور 7 دن میں پورا قرآن پڑھنے والے اب بھی موجود ہیں، اب بھی پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں پڑھنے والے. یہ میرے آپ کے ہم سب اپنا اپنا غور کریں کہ ہمارے نصیب کہ ہمارے تو مہینوں ہو جاتے ہیں ہم قرآن کھول کے نہیں دیکھتے. یہ کون لوگ ہیں بھائی جو 3 دن میں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو 7 دن میں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ آخر کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا یہ کاروبار نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. کیا ان کی اپنی کوئی لائف؟ سب ہے، لیکن انہوں نے اس کو اہمیت دی ہے. تو ہمارا پرابلم کہ ہم اسٹڈی نہیں کرتے. تو امیر اہل سنت نے ان تمام موضوعات پر رسائل لکھے ہیں، اور یہ رسائل کیسے؟ 30 صفحے کے، 20 پیجز، 25 پیجز، 50 پیجز، 100 پیجز، پھر کچھ کتابیں لکھ دی کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں. تو بہرحال ایک بڑی خوبصورت روایت میں آپ کو عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک اعرابی یعنی دیہات میں رہنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہنے لگا کہ میں جب تک اسلام قبول نہیں کروں گا، جب تک میری یہ گوہ آپ پر ایمان نہ لائے. یہ کہہ کر اس نے گوہ کو آپ کے سامنے ڈال دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوہ کو پکارا تو اس نے کہا لبیک و سعدیک، یعنی میں حاضر ہوں، فرما برداری کے لیے تیار ہوں. اتنی بلند آواز سے کہا کہ تمام حاضرین نے سن لیا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تیرا معبود یعنی عبادت کے لائق کون ہے؟
گو نے جواب دیا میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمان میں ہے اور اسی کی بادشاہی زمین میں ہے، اس کی رحمت جنت میں ہے اور اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے گو پتا میں کون ہوں؟ گو نے بلند آواز سے کہا انت رسول رب العالمین، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، یعنی آپ اللہ رب العالمین کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اعرابی اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار اعلیٰ حضرت سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے بلا بے خرد یہ کفار رکھتے ہیں ایسے کہ حق میں انکار، کہ گواہی ہو گر اس کو درکار، بے زباں بول اٹھا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے والے کس قدر بے وقوف و نادان انسان ہیں، حالانکہ اگر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سچے اور آخری نبی ہونے کی گواہی دینا چاہیں تو بے زبان جانور وغیرہ بھی گواہی دینے کے لیے بول پڑتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عقیدہ ختم نبوت سے مراد کیا ہے سنیے، کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ جو علماء نے جو اس قدر اس کے بیانات، اس قدر جو اس کی اہمیت، اس قدر جو اس کو جو مثلا کہ تشہیر کیے جاتے ہیں، یہ بولتے ہیں کیونکہ یہ حالات بڑے نازک ہیں، حالات بہت نازک ہیں۔ اس میں ڈھل مل یقین والا تھوڑا بہت بھی کمزوری ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس معاملے میں بہت سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی ایسی دیوار کہ جس میں کوئی وسوسے کی پن گاڑنا چاہے گھس نہ سکے۔ جیسے نا عام طور پر اگر کوئی چپ بورڈ ہوتا ہے، کوئی فارم ہوتا ہے تو پن لے کر کیسا لگاتے تو ٹک کر کے اندر چلی جاتی ہے، اور ماربل کی دیوار میں کوئی پن گاڑنا چاہے تو وہ پن ہی گھس جائے گی اس کے انگوٹھے میں۔ تو اس معاملے میں اور عقائد اور نظریات کے معاملے میں جو عقائد اہل سنت ہیں، جو اہل حق کے جو عقائد ہیں، اس میں بندہ اس قدر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے کہ کوئی اس میں ذرا بھی وسوسے کی بات کرنا چاہے آگے پیچھے ہو جائے۔ تو عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ماننا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے زمانے سے لے کر قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد کسی کو نبوت نہ ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں، آپ بحیثیت نبی اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کرائیں گے۔ گویا آپ حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور یاد رہے کسی نبی کو نبوت ملنے کے بعد اس سے نبوت زائل یعنی ختم نہ ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ان کی نبوت قائم رہتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی فتاوی رضویہ ماشاءاللہ اس کی 29 والیوم جلد نمبر 29 پیج نمبر 110 سے 111 پر ہے، حاشا نہ کوئی رسول رسالت سے معزول یعنی جدا برطرف کیا جاتا ہے، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رسالت سے معزول یعنی علیحدہ ہوں گے، نہ حضور کا امتی ہونا رسالت کے خلاف۔
تو عقیدہ ختم نبوت کا وہی درجہ ہے جو عقیدہ توحید کا، یعنی دونوں ہی ضروریات دین سے ہیں۔ لہذا مسلمان کے لیے جس طرح اللہ پاک کو ایک ماننا ضروری ہے، ایسے ہی اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، الحمدللہ۔ تو حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جو کوئی، بڑا اہم مسئلہ امیر علیہ سنت اپنے رسالے سب سے آخری نبی، یہ رسالے کا نام بھی سب سے آخری نبی ہے، اس میں کیا لکھتے ہیں غور سے سنیے کہ جو کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی کے آنے کا دعویٰ کرے تو اس سے کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی، بلکہ اس شخص کے عقیدے کا انکار کیا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 134 پر کچھ عرض ہوئی اور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، سنیے۔ عرض کیا کیا جھوٹے مدعی نبوت یعنی نبی کا ہونے کا جو جھوٹا دعویٰ کرے اس سے معجزہ طلب کیا جا سکتا ہے؟ ارشاد جواب دیا اعلیٰ حضرت نے، اگر مدعی نبوت یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے سے اس خیال سے کہ اس کا عجز یعنی ناکامی اور ہار ظاہر ہو معجزہ طلب کرے تو حرج نہیں، اور اگر تحقیق کے لیے معجزہ طلب کیا کہ یہ معجزہ بھی دکھا سکتا ہے یا نہیں تو فوراً کافر ہو گیا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حدیث متواتر لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں سے تمام امت مرحومہ یعنی وہ امت جس پر اللہ پاک کی رحمت ہو نے سلفن و خلفن اگلوں پچھلوں سبھی نے ہمیشہ یہی معنی سمجھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا تخصیص یعنی بغیر کسی کو خاص کیے تمام انبیاء میں آخری نبی ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ یا حضور علیہ السلام کے بعد قیامت یعنی قیامت قائم ہونے تک کسی کو نبوت ملنی محال یعنی ناممکن ہے۔ تو سب انبیاء کے ہو تم ہی سردار لا جرم، سب انبیاء کے ہو تم ہی سردار لا جرم، تم سا نہیں ہے دوسرا اے آخری نبی۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے آخری نبی۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتنا سینسٹیو موضوع ہے، کتنی اہم بات ہے، اور اس کی اہمیت کو اس بات سے بھی سمجھیے، انسان کے لیے سب سے قیمتی بلکہ انمول چیز اس کا ایمان ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے جسے ایمان کی دولت حاصل ہے نا، وہ مال کے اعتبار سے اگرچہ غریب ہو مگر ایمان کی دولت سے محروم کروڑوں اربوں پتی شخص سے بھی بڑا مالدار ہے۔ جی ہاں، جبکہ دولت اسلام سے محروم مالدار بھلے ارب پتی ہے، وہ در حقیقت مفلس و نادار یعنی غریب ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسی حال یعنی کفر کی حالت میں مرنے والا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، کیونکہ یہ ایمان ہوگا نا تبھی تو سرکار کا قرب نصیب ہوگا۔ سرکار کا قرب نصیب کس کو ہوگا؟ جو ایماندار ہوں گے۔ قیامت کے دن شفاعت کس کو ملے گی؟ جو ایماندار ہوں گے۔ ہم تو جنت میں ساتھ جانے بلکہ قدموں میں رہنے کی دعا کرتے ہیں، کس کو ملے گی؟ جو ایماندار ہوگا۔ تو اس پرفتن دور میں جہاں نیک اعمال کرنے میں بے حد سستی آ چکی ہے، وہیں ایمان کی فکر بھی بہت کمزور نظر آتی ہے۔ آئے دن نئے نئے فتنے مختلف انداز سے مسلمانوں کے ایمان کو کھوکھلا کرنے میں مصروف ہے۔ ایمان کی سلامتی کی فکر نہایت ضروری ہے، چاہے ساری زندگیوں میں نیکی میں گزاری ہو،
خدا نہ خواستہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہوگا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایمان کی فکر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، کیونکہ بعض چیزیں ہم اس کو ایزی لے لیتے۔ ایک استاد صاحب علم دین پڑھایا کرتے تھے طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو، اور علم کی بڑی اہمیت سکھاتے تھے کہ یہ، کیونکہ ظاہر یہ جو ایمان کی فکر اور ایمان کی سلامتی کون کر سکے گا؟ جس کے بعد علم ہوگا، جو علم رکھے گا کہ میرا دین کیا ہے، میرا اسلام کیا ہے، اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں، تو وہ بھی تو قائم رہ سکے گا نا۔ اس کی اہمیت کو سمجھاتے ہیں۔ امیر علیہ سنت بھی علم دین حاصل کر رہے، علم دین حاصل کرنے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی آ جاتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے دنیاوی ڈگریاں لیے ہوئے بھی آتے ہیں۔ آپ ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، تمہیں دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کیسے پڑھے لکھے کہلاؤ گے آپ دنیا کی اتنی ڈگریاں حاصل کر رہے، بتائیں تو صحیح قبر میں کیا لے کے جانا ہے؟ ڈگریاں حاصل کر کے کیا کر لیں گے؟ بڑے بڑے گھر بنا لیے، فیکٹریاں لگا لی، بہت بینک بیلنس بنا لیا، گاڑیاں بنا لی، اربوں کھربوں روپے کما لیے، قبر میں لے کر کیا جانا ہے؟ گاڑیاں آئیں گی، بینک بیلنس آئے گا، نوٹوں کے کیا بستر بچھائے جائیں گے؟ نہیں، اعمال آئیں گے، اور ان اعمال میں ایمان سب سے اہم ہے۔ تو استاد صاحب اپنے شاگردوں کو فرماتے تھے کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور کلاسیں چلتی تھی۔ ایک دن ایک طالب علم کا جوتا ٹوٹ گیا۔ اب عموماً طلبہ یہ بیچارے غریب ہوتے ہیں، تو راستے میں ایک موچی نظر آیا، تو موچی کو اس طالب علم نے کہا کہ میرا جوتا سی دے، میں تجھے ایک حدیث سناؤں گا، علم کی بات سنا دوں گا۔ اب موچی نے کہا کہ مولانا اپنی بات اپنے پاس رکھو، مجھے تو پیسے چاہیے، پیسے ہوں گے تو جوتا سی دوں گا، ورنہ جاؤ۔ اب طالب علم چھوٹا سا منہ لے کر استاد صاحب کے پاس آ گیا، اور استاد سے آ کے اگر کہا کہ استاد صاحب آپ کہتے ہو کہ یہ علم بڑا قیمتی ہے، علم دین بڑا قیمتی ہے، میرا تو جوتا ٹوٹ گیا، میں نے موچی سے کہا کہ حدیث سنا دیتا ہوں تو میرا جوتا سی دے، تو اس نے تو منع کر دیا۔ استاد صاحب بڑے سمجھدار تھے، استاد صاحب نے اس کو ایک موتی دیا اور کہا کہ جاؤ بیٹا ذرا سبزی منڈی جاؤ اور ذرا اس کی قیمت لگا کر آؤ، کتنے کا بک رہا ہے یہ؟ تو طالب علم منڈی گیا اور ایک ٹھیلے والا بیٹھا تھا، آلو ٹماٹر ادرک مرچے ورچے لے کر، نیمبو وغیرہ لگائے ہوئے تھے اس نے جا کر اس کو کہا کہ یار یہ موتی مجھے دینا ہے، کیا آپ خریدو گے اس کو؟ اس نے جب اس کو دیکھا تو چمک دمک والا پتھر تو تھا، ابھی تو ادھر گھماتا رہا۔ اس نے کہا کہ بھائی کیا لینا ہے؟ بس یہ 2-4 نیمبو لے لو، بچے کھیلیں گے اس سے۔ کہا ٹھیک ہے، واپس لیا، استاد صاحب کے پاس ہے، استاد صاحب اس کے 2-3 نیمبو مل رہے ہیں۔ اچھا جاؤ ذرا سنار بازار میں جاؤ، جویری کو دکھاؤ اس کو۔ اب یہ سنار بازار گیا اور وہاں جا کر جویلرز کو جب دکھایا تو وہ تو حیران ہو گئے، تو بہت قیمتی ہے بھائی، میں ساری دکان بھی دے دوں تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ اب وہ بچہ جو ہے بڑے جوش میں لے کر استاد صاحب گیا، استاد صاحب یہ تو بڑا قیمتی ہے، یہ تو بڑا قیمتی ہے، وہ تو ساری دکان کہہ رہے دے دوں تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ استاد صاحب نے کہا کہ بچے ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے، جاہل کیا جانے علم کی اہمیت، جاہل کیا جانے علم کی اہمیت۔ تو ہم اس چیز کو سمجھیں، ہم اس بات کی اہمیت کو تصور کریں کہ یہ جو فتنے فساد، یہ جو طرح طرح کے معاملات جو بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمیں علماء اور مبلغ جو اس بات کی تربیت دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر بار کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، ایسی صحبتوں ایسی بیٹھکوں سے بچو کہ جو آپ کے عقائد و نظریات پر ڈاکہ ڈالیں، جو آپ کے عقائد و نظریات کو خراب کر دیں، جو آپ کے ایمان کو کمزور کر دیں، جو آپ کو آپ کا ایمان چھین لیں، ان لوگوں سے بچیں۔ لیکن آج کون بچتا ہے؟ آج کون بچتا ہے؟ ہاں بچیں گے، کس سے بچیں گے؟ نگران شورا نے بڑی پیاری ایک مثال دی کہ شراب یہ ہم خراب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، جوا خراب سمجھتے ہیں، اور گناہ کے کام خراب سمجھتے ہیں۔
یہ اگرچہ بات ہے کہ ان میں مبتلا ہو جاتے، مگر آپ اور ہم اپنے بچے کو کیا شرابی کے ساتھ بیٹھنا گوارا کریں گے؟ اگرچہ بچہ کہتا ہے میں شراب نہیں پیتا ہوں، مگر ہم کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے تو بیٹھا کر؟ وہ جوا نہیں کھیلتا ہے مگر جواریوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو کیا ہم پسند کریں گے، اس کو اجازت دیں گے کہ تو بیٹھ؟ نہ 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 نہ، کہیں جواری بن گیا تو اسی طرح جن کے عقائد خراب ہیں، جن کے نظریات خراب ہیں، جو مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالتے ہیں، جو مسلمانوں کے ایمان کو چھین اور برباد کر دیتے ہیں، آج ہم اور اپنی اولاد کو ان کے درمیان بٹھا رہے، ہم ان کو ان کے اداروں میں پڑھنے کے لیے بھیج رہے، ہم ان کے کلپس اور ان کی ویڈیوز مطلب ہم اپنے بچوں کے ساتھ خود بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی دکھا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جناب ہم تو پکے ہیں نا، ہم پکے، ہمارے والد صاحب غوث پاک کی 11ویں کرنے والے تھے، ہمارے والد صاحب خواجہ غریب نواز کو ماننے والے تھے، ہمارے والد صاحب اولیاء کرام کی عقیدت و محبت کرنے والے تھے، ہمارے والد صاحب صحابہ کرام کی عقیدت و محبت کے ترانے گاتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ، اہل بیت اطہار کی عظمت و شان ہمارے گھرانے کا وقار تھا، لیکن کیا بات ہے کہ جناب وہ ساری محبتیں، ساری عقیدتیں ختم ہو گئیں۔ آپ تو نیازیں کھا کھا کر بڑے ہوئے تھے، کیا ہوا بھائی جو آپ کے گھر میں آج 11ویں والے پیر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر نہیں ہوتا؟ ارے آپ کی تو انگلیاں پکڑ پکڑ کر آپ کے والد صاحب مزارات پر حاضری دلایا کرتے تھے، بلکہ کہنے دیجئے مجھے کہ اپنے بابا جان کو پوچھئے کہ میں پیدا کیسے ہوا تھا، تو کہا جائے گا کہ کسی ولی کے مزار پر جا کر دعا مانگی تھی، اس کے صدقے تو پیدا ہوا تھا۔ ہماری تو اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی، ہماری تو اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی، غریب نواز کے دربار میں جا کر اللہ سے دعا مانگی تو نصیب ہوا تھا، لیکن تیرے کیسے نصیب کہ تو غریب نواز کے دربار پر دعا مانگنے سے تو دنیا میں آیا، آج غریب نواز کی محبت تیرے دل سے نکل گئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے ٹھکے، اس لیے کہ وہ کتابیں، اس لیے کہ وہ کلپس، اس لیے کہ وہ بیانات کہ جن کا سننے کو ہمارے علماء منع فرماتے ہیں کہ نہ دیکھو نہ پڑھو، آپ اور ہم اس قابل نہیں ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایمان برباد کر دیتے ہیں۔ لہذا تشویش، سخت تشویش کی بات ہے کہ جس طرح دنیاوی دولت کی حفاظت کے معاملے میں غفلت اس کے ضائع ہونے کا سبب بنتی ہے، غفلت نہیں کرتے، لاکرز میں اتنا کچھ حفاظت کے ساتھ ہم اپنے پیسوں کو لے کر نکلتے ہیں، 2-5 ہزار ہوں جیب میں تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ رقم زیادہ ہو تو بالکل ہاتھ باندھ کر چلتے ہیں کہ نہیں کچھ نکل گیا تو، موبائل قیمتی ہو تو گلے کے اندر پہن کر پتہ نہیں کہاں کا چھپا کر چلتے ہیں، کوئی چھین نہ لے۔ یہ ایمان کا معاملہ بہت سخت ہے۔ ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 495 پر ہے، علماء فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان یعنی ایمان چھن جانے کا خوف نہ ہو، نزع یعنی موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے چھن جانے کا شدید خطرہ ہے۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اور اس ایمان کو سلامت لے کر جو جاتا ہے، کیسی ایمان افروز موتیں ہوتی ہے، اور جو بدقسمت بد نصیب ایسوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، یاد رکھیے یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، اس کو بہت سنجیدگی سے لیجئے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، بہت سنجیدگی سے لیجئے، اس کو سیریس لیجئے۔ یہ ایمان یوں چھن جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، یہ عقیدت محبت کا ختم ہونا، یہ اولیاء کرام کی دلوں سے الفت کو چھن جانا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت و شان کو ختم ہو جانا، کم ہو جانا، کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان، ان کو کوئی بلند کر رہا ہے اور کوئی گھٹا رہا ہے، کیسا بد نصیب ہے۔ ایسی ایسی روایت ڈھونڈ رہا ہے کہ جناب جس میں عظمت و شان گھٹ جائے، نہ نہ نہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑا ہے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے،
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کوئی گھٹا ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت پر استقامت یعنی مضبوطی پانے، سلامتی ایمان کا ذہن بنانے کے لیے عاشقان رسول کی یہ انٹرنیشنل تنظیم دعوت اسلامی، جی ہاں، یہ عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلا رہی ہے، آقا کی سنتیں سکھا رہی ہے، ایمان کی فکر دلا رہی ہے. تو نہ صرف خود بلکہ اپنے اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو اس دینی ماحول سے وابستہ رکھیے. ایک بڑی ایمان افروز مدنی بہار عرض کرتا ہوں. ایک اسلامی بھائی امیر صاحب فرماتے ہیں، محمد وسیم اتاری ان کا نام تھا، وہ میرے پاس آیا کرتے تھے. ان کے بیچارے کے الٹے ہاتھ میں کینسر ہو گیا، ڈاکٹروں نے وہ ہاتھ کاٹ ڈالا. ان کے علاقے کے اسلامی بھائی نے امیر علیہ سنت کو بتایا کہ وہ بڑا درد میں تڑپتا ہے. تو کہا کہ میں عیادت کے لیے گھر ان کے پہنچا، تسلی دیتے ہوئے کہا کہ الٹا ہاتھ کٹ گیا، اس کا غم مت کرو، سیدھا ہاتھ تو محفوظ ہے نا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ الحمدللہ ایمان سلامت ہے. الحمدللہ میں نے ان کو بڑا صبر والا پایا. امیر فرماتے ہیں صرف مسکراتے رہے، یہاں تک کہ بستر سے اٹھ کر مجھے چھوڑنے آئے. آہستہ آہستہ ہاتھ کی تکلیف ختم ہو گئی، مگر بیچارے کا دوسرا امتحان شروع ہو گیا. سینے میں پانی بھر گیا، سخت تکلیف میں دن کٹے. آخر ایک دن تکلیف بڑھ گئی، ذکر اللہ شروع ہوا، اللہ اللہ کی آواز سے کمرہ گونجتا رہا. طبیعت بہت زیادہ تشویشناک ہو گئی. ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی. دادی جان نے ان کا سر محبت اور شفقت سے گود میں لیا، زبان پر کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہوا، اور تقریباً 22 سالہ محمد وسیم فوت ہو گئے. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں دیکھا. پوچھا کہاں رہتے ہو؟ ہاتھ سے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ میرا مکان ہے، میں بہت خوش ہوں. ایک سجے ہوئے بستر پر لیٹ گئے. مرحوم کے ابو جان نے خواب میں اپنے آپ کو وسیم اتاری کی قبر کے پاس پایا. یکایک قبر کھلی، مرحوم امامت سجائے سفید کفن پہنے باہر آئے، کچھ بات چیت کی، قبر میں پھر داخل اور قبر بند ہو گئی. اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک بڑی ایمان افروز واقعہ ہم نے سنا کہ کس طرح سے عقیدہ ختم نبوت پر جو قائم رہا، جس کا ایمان سلامت رہا، جس نے اپنی زندگی نیکیوں میں گزاری، اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا. اور اب ذرا سنیے کہ جو اس طرح کی صحبت اختیار کرتے ہیں، جو اس طرح سے گستاخوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو اس طرح سے بد زبانوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو اس طرح سے اولیاء کرام کی عظمت و شان گھٹانے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو اس طرح صحابہ کرام کی عظمت و شان گھٹانے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو بھی تو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ڈیرہ غازی خان کے قصبے الہ آباد میں گستاخ اور منہ پھٹ شخص رہتا تھا، جو نہ صرف ختم نبوت کا انکاری تھا بلکہ جہاں موقع ملتا اپنے غلط عقیدے کی تبلیغ شروع کر دیتا. عقیدہ ختم نبوت سے متعلق بہت بکواس کرتا تھا. انسان کچھ بھی کرے، آخر موت تو آنی ہی آنی ہے، خدا کو منہ تو دکھانا ہی ہے. اس بدبخت کو بھی موت آئی. ایک دن یہ اس طرح عقیدہ ختم نبوت کا بک کرنے والا مر گیا. جو لوگ اس کے ہم خیال تھے، اسی کے جیسا عقیدہ رکھتے تھے، انہوں نے اس گستاخ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا خفیہ پروگرام بنایا. مسلمانوں کو خبر ہو گئی. مسلمانوں نے علاقے کی پولیس سے رابطہ کیا اور اس کو روک دیا. ہمارے قبرستان میں دفن نہ کرنا. اس گستاخ کو الگ زمین میں ہی دفن کیا گیا. جیسے ہی اس کو قبر میں اتارا گیا، لوگ ابھی واپس ہی پلٹے تھے، قبر میں آگ بھڑک اٹھی. اس کی قبر سے اٹھتے ہوئے آگ کے شعلے 3 دن تک نظر آتے رہے. لوگ اسے دیکھ کر عبرت لیتے رہے. آخر 3 دن کے بعد قبر پھٹ گئی. وہاں ایک بہت بڑا گڑھا بن گیا. خبر پھیل گئی. لوگ دور دور سے اس عبرتناک منظر کو دیکھنے آئے اور آخر اس قبر کے گڑھے کو پتھروں سے بھر دیا. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے.
نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ان عقائد و نظریات پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے ترانے گاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، نعرہ اتار کا سب سے آخری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں